بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق اور سچ جس سائٹ پہ کھڑا ہے وہ سائٹ جہاں کھڑی ہو جاتی ہے عوام وہاں آ جاتی ہے۔ ایک نئی تاریخ رقم کر دی گئی ہے۔ آج تاریخ کا پہلا ورچوئل جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ یہ ایک ایسا زبردست شاندار آئیڈیا ثابت ہوا ہے کہ اس نے بند کمروں میں چیخیں نکلوا دی ہیں۔ چیخیں اتنی زیادہ ہیں کہ جس شارک کے بارے میں نے آپ کو دن کو بتایا تھا وہ انٹرنیٹ کی کیبل زیر زمین کاٹنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ نیٹ بلاکس والے یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹویٹر یعنی ایکس، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب جو ہے ان کی سروس میں میجر ایشو آیا ہوا ہے۔ دا اسپیکٹیٹر انڈیکس والے کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایکسیس ہی شٹ کر دی ہے، ایکس، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب کی، کیونکہ آن لائن ریلی کر رہے ہیں عمران خان کے سپورٹرز۔ اور آپ پھر بھی انٹرنیٹ کی صورتحال دیکھیں۔ ٹرینڈ نمبر 1، پہلا آن لائن پاور شو، 1,15,000 پوسٹ۔ نمبر 2 پہ پی ٹی آئی ورچوئل جلسہ، 1,07,000 پوسٹ۔ حقیقی آزادی آن لائن جلسہ، 1,89,000۔ اور اس کے بعد انٹرنیٹ ڈاؤن کا ٹرینڈ چوتھے نمبر پہ چل رہا ہے، کیونکہ ملینز میں لوگ مختلف پلیٹ فارمز پہ ملینز میں لائیو اس جلسے کو دیکھ رہے ہیں جس میں عمران خان موجود نہیں ہے، جس میں پہلا تجربہ ہونے کی وجہ سے کوالٹی بھی کوارڈینیشن بھی کوئی اتنی 100% نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک شاندار کوشش ہے۔ ایک نئی روایت قائم کر دی گئی ہے۔ ظلم اور جبر کے ماحول میں بتا دیا گیا ہے کہ ریزسٹنس جاری رہے گی، اور یہ نوجوانوں کی موومنٹ ہے۔ بابے جن کے پاس 3 سالوں کا عرصہ ہوتا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے، وہ آئیں گے چلے جائیں گے، تاریخ کے کوڑا دان میں گٹر میں ڈال دیے جائیں گے، غدار کے طور پہ جانے جائیں گے، لیکن نوجوان اپنے اس ملک کو آزاد کروا کے دم لیں گے، کیونکہ یہ موومنٹ نوجوانوں کی ہے۔ اسی لیے بند کمروں میں چیخیں نکل رہی ہیں، اس لیے بند کمروں میں پریشانیاں ہیں۔ انٹرنیٹ بند کرو جی، بند کرو اس کو، فیس بک کو، ایسے آرڈر آتے ہیں نا، بند کرو اس کو، ٹویٹر کو بند کرو، فیس بک کو، یہ انسٹاگرام سب کو اڑا دو، مائی فوٹ۔ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ دماغ چھوٹا ہے۔ سامنے صرف ایک چیز دیکھی ہے کہ طاقت چھوٹے دماغ کے ساتھ خطرناک لیتھل ترین کمبینیشن ہے یہ، لیکن پاکستان میں اس ٹائم یہی المیہ چل رہا ہے۔ دماغ چھوٹا ہے، طاقت زیادہ ہے، اور عوام جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ورچوئل جلسے میں مونس الہی نے بولی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پنجاب کے الیکشن ہوئے تھے جولائی 2022 میں، یاد رکھیں 1.5 سال پرانی بات ہے، اب یہ 15 سے 20 ہزار ہر حلقے میں ایکسٹرا ووٹ ڈالا گیا تھا، اور یہ صرف ایم پی اے کے الیکشن ہو رہے تھے۔ اس کے باوجود تحریک انصاف 20 میں سے 15 سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تو مونس الہی کا کہنا ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ تب تو مقبولیت بھی وہ نہیں تھی جو اب ہے۔ اب تو مقبولیت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تب کی مقبولیت سے۔ اب تو آپ سوچیں، اگر مطلب میں آپ کو ایکسپلین کروں تو تب تو چلیں عمران خان تھا، ساتھ مقابلہ تھا نون لیگ سے، تب عمران خان کو گولی نہیں لگی ہوئی تھی، ارشد شریف زندہ تھے، عمران ریاض خان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، دل شاہ زندہ تھا، اور بہت سا یعنی اس طرح کی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی۔ یس 25 مئی کا ہو چکا تھا ظلم جبر، لیکن اس طرح کی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی جو اب ہوئی ہے۔ اس طرح کا ظلم جو 9 مئی کے بعد کیا گیا قوم کے اوپر، یہ نہیں ہوا تھا۔ تمام ظلم اور جبر کا بدلہ لینے کا قوم کے پاس ایک سنہری موقع آنے جا رہا ہے۔ اب تو 30,000 کی بھی اگر دھاندلی کریں گے نا ہر حلقے میں، پوری نہیں پڑنے والی۔ جہاں پہ آن لائن جلسے کی بات ہو رہی ہے وہیں کیونکہ دھاندلی کا ذکر آ گیا تو آپ کو اپڈیٹ دے دوں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ یونین کاؤنسلز میں پچھلے 10 سال کا مرے ہوئے لوگوں کا ریکارڈ طلب کر رہے ہیں، جسے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو لوگ مرے ہیں ان کے ووٹ ڈالے جائیں گے، یعنی مردہ لوگ آ کے ووٹ ڈالیں گے۔ بھٹو پھر بھی نہیں ڈال سکے گا کیونکہ اسے دنیا سے گئے ہوئے 10 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن 10 سال کے اندر اندر جو لوگ اس دنیا سے گئے ہیں ان کے ووٹ ڈالے جائیں گے، اور اس کی تیاری مکمل ہے۔ نادرا اس ٹائم مکمل طور پہ حاضر سروس کے کنٹرول میں ہے، جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے۔
باپ کا راج ہے. ملک تو عوام کا ہے ہی نہیں نا, باپ کا ملک ہے, جو چاہو کرو. عوام تو ایسے کیڑے مکوڑے ہیں, ان کا کام ہے محنت کرنا, غلہ اگانا, اور باقیوں کا کام ہے عوام کو مارنا اور پھر کھانا. لیکن جو آج کر دیا ہے نا اس ورچوئل جلسے نے, اس کی تکلیف بڑے عرصہ قائم رہے گی. کیوں؟ ذرا غور کریں. یہ ورکر کنونشن تک نہیں کرنے دے رہے پی ٹی آئی کو. پنجاب میں شیر افضل آتے ہیں, انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا ایونٹ کریٹ کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی ہے. پورے ملک میں اگر کسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کے ورچوئل جلسے کا ذکر ہو رہا ہے. اور ابھی انٹرنیٹ بند کر دیا ہے. پاکستان میں یوٹیوب کوئی دیکھ نہیں پا رہا جس ٹائم میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں. تمام پلیٹ فارم کو سلو کر دیا گیا ہے. اوور آل انٹرنیٹ سپیڈ کو سلو کر دیا گیا ہے پاکستان میں. سوچیں کتنی تکلیف پہنچی ہے کہ ہم اتنا جبر کر رہے ہیں, اتنا ظلم کر رہے ہیں, عوام کیوں نہیں پیچھے ہٹی, آخر ایسا کیا ہے؟ تو میں ذرا بتا دیتا ہوں. 76 سالوں میں یہ سسٹم اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. اگر وہ چلا سکتے, چلا پاتے اور اہلیت رکھتے تو ملک ٹھیک ہو جاتا. دا فیکٹ کہ ملک ٹھیک نہیں ہے بلکہ ہر روز زیادہ خراب ہوا ہے 76 سالوں میں, عوام اب اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور یہ بیڑا عوام نے اٹھا لیا ہے. یہ ہے ساری کہانی. اس ملک نے تبدیل ہونا ہے, گورننس نے تبدیل ہونا ہے, پاور سٹرکچر نے تبدیل ہونا ہے, پاور سینٹر نے تبدیل ہونا ہے. عوام کی منشا کو تسلیم کرنا پڑے گا, آئین کو تسلیم کرنا پڑے گا, قانون کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور سب کو کرنا پڑے گا. قوم کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہاں تو جبر سے کوئی محفوظ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں محفوظ. اگر وہ رانگ سائیڈ پہ کھڑا ہوگا کچھ لوگوں کے, تو اس کا مطلب ہے اس ملک میں جو کرپشن, چوری, ڈاکہ, رشوت ہوتی ہے وہ سب رضامندی سے ہوتی ہے. رضامندی کیوں ہوگی ان کاموں کے لیے؟ کیونکہ حصہ جاتا ہے سب کو. ہر طاقتور کو ان سارے جرائم میں حصے دار رکھا گیا ہے. اس سسٹم کے خلاف یہ قوم کھڑی ہو چکی ہے. اس ملک کا نوجوان اس غلیظ سسٹم کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے. اب آپ اس کو روک نہیں سکتے. اس لیے بہتر یہ ہے, ان بومرز کو میرا مشورہ ہے, ابھی عوام کی مان لیں تو عزت بحال ہو جائے گی. وقت ضرور لگے گا, آپ نے بہت نقصان کر دیا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عوام پھر سے قبول کر لے گی, پھر سے عزت دینا شروع کر دے گی. وہ بہاریں اب نہیں آئیں گی واپس جو پہلے تھیں. وہ جو اندھا اعتماد تھا وہ آپ نے ختم کر دیا, وہ نہیں آئے گا واپس. ہماری باتیں کڑوی ہیں, لگتی آپ کو کڑوی ہیں, چبھتی بھی بڑی ہیں, لیکن سچ یہی ہے. ہینڈ آن ہارٹ یہ میں حلفیہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس وقت جو آپ نے نقصان پہنچا دیا ہے, عوام کے دل میں وہ پہلے والی محبت نہیں آنے والی. ہاں, یہ ریکوری سٹارٹ ہو سکتی ہے the moment you agree کہ عوام کی بات ماننی پڑے گی. عوام کو جس دن عزت دینا شروع کریں گے, بدلے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی واپس عزت دینا شروع کر دیں, ورنہ there is no coming back from here. سب کچھ لوز ہو رہا ہے اور اس سے میرے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. چند افراد نے ایسی خلیج پیدا کر دی ہے جو بھرنے کا نام نہیں لے رہی. اس خلیج کو دور کرنے کا واحد طریقہ ہے smell the coffee. look at the numbers. جو آن لائن ورچوئل جلسہ آپ کو رپورٹ بنا کے دے دی جائے گی. سر نیٹ بند کر دیا تھا, لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو گئے تھے, کسی نے دیکھا بھی نہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کیا بولا گیا. یہ جعلی رپورٹوں سے باہر نکلیں اور حقائق کا سامنا کریں مردانہ وار, اور الیکشن میں اس مرد کلندر کا مقابلہ کریں. بزدلی سے اس کو کھیل سے ہی نکال کے بہادری دکھانا یہ قوم کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. قوم تیار ہے لمبی لڑائی کے لیے, دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.